طالبین نے اپنے احوال رکھ کر جو رہنمائی چاہی اور حضرت نے اس کے جوابات تحریر فرمائے ان کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے بہت سے سوالات و جوابات ماہنامہ النور تھانہ بھون سے شائع ہوتے رہتے تھے۔ بعض اہل علم نے اس میں سے چھانٹ کر کچھ یکجا کیے اور وہ تربیت السالک کے نام سے شائع ہوئے۔ اس میں ابھی ان دنوں میں جو مکاتیب چل رہے ہیں وہ 90 سال پرانے ہیں۔ موت سے خوف دراصل حق تعالی سے خوف ہے۔ حال ایک امر ناگزیر جس سے بالکل مفر نہیں، یعنی موت، اس کے ہول سے دل لرزتا ہے جب خیال کرتا ہوں کیا کروں۔ یعنی حدیث پاک میں تو موت کو یاد کرنے، محبوب رکھنے کی ترغیب اور تشویق دی گئی ہے، لیکن یہ اپنا حال یہ لکھ رہے ہیں کہ موت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جواب: مومن کا موت سے خوف کرنا در حقیقت حق تعالی سے خوف کرنا ہے، کیونکہ مومن کو اگر یہ اطمینان ہو جاتا کہ موت کے بعد نجات ہو جائے گی تو یقیناً موت سے ذرہ توحش نہ ہوتا۔ بس یہ خوف احتمال عقوبت سے ہے، اس لیے محمود و مطلوب ہے۔ البتہ اگر وہبی طور پر اس خوف پر شوق طبعی غالب ہو جائے، خواہ حالت حیات میں خواہ قریب موت، تو پھر خوف نہیں رہتا، مگر یہ حالت نہ معمور بھی ہے، نہ اختیاری ہے، نہ لازم ہے، لہٰذا اس کا فقدان موجب قلق نہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو صاحب لکھ رہے ہیں موت سے خوف ہونے کا، کہ یہ تو طالب ہیں، سالک ہیں، اور موت سے ڈر حقیقتاً اس بنا پر ہے کہ میدان محشر میں سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد یہ نہیں معلوم کہ کدھر کا رخ ہو جائے گا، اجر و ثواب کی طرف، جنت کی طرف، یہ اس کے برعکس دوسرے مقام کی طرف۔ تو یہ موت سے خوف ہونا اس بنا کر حق تعالی شانہ ہی کا خوف ہوا۔ اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کے اندر خوف غالب ہو امید پر، اور آخر میں جا کر کے امید غالب ہو خوف پر۔ تعلیم و اصلاح کا حاصل تدبیر و معالجہ ہے، اور دو معالجے جمع نہیں ہو سکتے۔ اس میں سائل نے یہ لکھا تھا کہ میرا جن صاحب سے بیعت کا تعلق ہے ان سے مجھ کو اصلاحی رہنمائی، تربیتی رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے، اس لیے ادھر سے تھانہ بھون سے یہ معلومات کر لیا کرتے تھے اور رہنمائی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں لکھا کہ دوسری بات جس کے لیے بارہا حضرت کی خدمت میں یہ لکھ رہے ہیں سائل، عرض کرنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں کر عرض کروں، اور عرض کرنا سرے سے مناسب بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر نامناسب ہوا تو حضرت خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیں گے، ورنہ مجھ کو تو اطمینان کی صورت حضرت ہی کے ارشاد میں نظر آتی ہے۔ جہاں تک نفس عقیدت کا تعلق ہے، الحمدللہ کہ حضرت مرشد محترم مدد ذلہم، یعنی کوئی اور صاحب، اور حضرت والا حضرت تھانوی، دونوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کمی نہیں پاتا، بلکہ یومن فیومن اضافہ ہی ہے، اور عقیدت بھی بحمدللہ محبت کے ساتھ، لیکن تعلیم و اصلاح کے معاملے میں بالکل فیصلہ نہیں کر سکتا کہ
کہ کیا حدود اس طریق کے آداب کی روح سے قائم رکھوں، اور اس کے لیے جی چاہتا ہے کہ اگر حضرت کی اجازت ہو تو ایک مرتبہ کھل کر عرض کروں، لہذا جیسا ارشاد ہو۔ جواب: میں کچھ اجمالاً عرض کر دوں، اگر پھر بھی ضرورت رہے تو کھل کر لکھ دیجیے، اور کافی ہو جائے تو کیوں تکلیف کی جائے۔ تعلیم و اصلاح کا حاصل تدبیر و معالجہ ہے، اور دو معالجے جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے بیک وقت دو طبیبوں کو حالات کی اطلاع اور دونوں کی رائیوں کا اتباع بجز تشویش کے اور کیا ہوگا، بلکہ واقعہ میں ایک کا بھی اتباع نہ ہوگا، کیونکہ اگر رائے میں اختلاف ہو گیا تو مریض کو خود ترجیح دینا پڑے گی، تو وہ اپنا اتباع ہوا، جس سے طبیب کی طرف رجوع کرنا ہی بیکار ہوا۔ پس تدبیر تو ایک ہی معالج کی کام میں لائی جائے گی، باقی دوسرے طبیب سے کیا معاملہ ہوگا۔ سو اگر وہ دوسرا طبیب محض مادی طبیب ہو تو بے شک وہ معطل سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ روحانی طبیب اور بابرکت ہو تو اس سے توجہ اور دعا کی درخواست اور برکات صحبت کا کام لیا جائے گا، اگرچہ صحبت محدود ہی ہو مگر توجہ و دعا تو محدود نہیں۔ البتہ ایک اشکال احیاناً پیش آنا محتمل ہے، وہ یہ کہ بدون رجوع ہی از خود دوسرے طبیب کی کوئی رائے معالج کے خلاف معلوم ہو یا غیر طریق میں کوئی اختلاف معلوم ہو، اس کا حل یہ ہے کہ اس اختلاف کو اجتہادی سمجھا جائے گا تاکہ کسی سے سوء ظن نہ ہو، اور عمل معالج ہی کی رائے پر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہی وقت میں دو حضرات سے گویا کہ اپنا رابطہ رکھے ہوئے تھے، اس پر یہ مثال دی گئی کہ جس طرح دو معالجوں سے ایک وقت میں علاج نہیں کیا جاتا، نہیں رکھا جاتا، اسی طرح سے رائے مشورہ وہ ایک سے ایک وقت میں رکھا جائے۔ اچھا، اسی لیے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر کے بس کے نہیں ہوتے، اس کی ایک ڈاکٹر کی لائٹ کے نہیں ہوتے، الگ الگ دو ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ڈاکٹر جس مرض میں علاج کر رہا ہوتا ہے وہ خود نشاندہی کر دیتا ہے کہ آپ دوسرے مرض کا علاج فلاں ڈاکٹر سے کرا لیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی پرچی دیکھ لیتے ہیں کس نے کیا دوائیں لکھ رکھی ہیں، اس اعتبار سے دوسرا ڈاکٹر ادویہ تجویز کر دیتا ہے، تو اس لیے اس پر ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ وہ ایک بات اس کی ہوئی، یہ چیز کہ ایک وقت میں ایک کی رائے یہ ہو رہی ہے، دوسرے کی رائے وہ ہو رہی ہے، تو اس میں بدظنی بدگمانی بھی خواہ کی پیدا ہوتی ہے، ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید ناواقفیت ہے ان کو، حالانکہ بعض دفعہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکماء کے ہاں، حکیموں کے ہاں، طبیبوں کے ہاں صبح خالی پیٹ اچھی طرح سے پانی پینے کو عام متن پسند نہیں کیا جاتا، وہ اس کو مضر سمجھتے ہیں، مفید نہیں سمجھتے، اور ڈاکٹر لوگ ایلوپیتھک والے وہ اس کو مفید گردانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ تو دونوں کی ایک اجتہادی رائے ہے، ان میں سے دو میں سے کسی ایک کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر بعض دفعہ طریقہ علاج میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرہیز حکیم بتلاتا ہے، اور اسی مرض میں اگر وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو وہ اس مرض کے اندر دوا تو دیتا ہے لیکن پرہیز نہیں بتلاتا۔ تو ایسے موقع پر بہتر یہ رہتا ہے کہ آدمی اگر حکیم کا طبیب کا علاج کروا رہا ہو تو اس صورت میں تو وہ پرہیز کرے جو اس کا معالج حکیم بتلا رہا ہے، اور جس وقت میں انگریزی دوائی لے رہا ہے تو چونکہ اس کا معالج اس وقت میں دوا کے ساتھ پرہیز نہیں بتلا رہا تو اس مرض کے اندر اس پرہیز کی ضرورت نہیں رہی۔ خفیف فکر پر وعدہ اجر ہے، گو لطف نہ رہے، ناکارہ غلام ببرکت توجہات حضرت بفضلہ تعالی بعافیت ہے، مگر مشاغل و افکار کے ہجوم میں حیران و پریشان اور متشدد الحال والبال خیالات بکھرے ہوئے ہیں۔
دن بھر دنیا کے دھندوں میں گرفتار اور رات کو تھک کر خواب غفلت میں کوئی مخلص نظر نہیں آتا، چھٹکارا نہیں آتا کہ ہجوم میں مشاغل میں تخفیف ہو کہ کچھ کام آخرت کے لیے بھی کر سکوں۔ جب تخفیف کا قصد کرتا ہوں اور اس کی کوئی تدبیر کرتا ہوں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ پختہ عزم کیا تھا کہ طویل رخصت لے کر گھر کا کچھ انتظام کر کے آستانہ عالیہ پر رہوں، مگر ہنوز نہ کوئی انتظام ہو سکا اور نہ قریبی زمانے میں ہوتا نظر آتا ہے۔ مخدومی یا ناکارہ بہت ہی محتاج دعا و توجہ ہے۔ دعا سے کیا عذر ہے؟ جواب لکھ رہے ہیں کہ دعا سے کیا عذر ہے، مگر طلب دعا کے علاوہ بھی وظیفہ عبودیت ہے۔ کیا احادیث میں خفیف فکر و تشویش پر وعدہ اجر نہیں؟ ایسی تشویش منقص لطف تو بے شک ہے، مگر منقص اجر تو نہیں۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ مقصود اعظم اجر ہے یا لطف۔ یہ صاحب اپنے دنیاوی تفکرات، پریشانیاں اور خیالات کا دھیان کا بٹنا تقسیم ہونا، اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ پریشانی رکھ رہے ہیں۔ تو جواب میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی فکر اور تشویش ایمان والے کو لاحق ہوتی ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ بہت سے حضرات جب دھیان ان کا بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر کے وساوس خیالات آ جاتے ہیں، تو وہ عمل کرنا، ذکر اذکار کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے ذکر اذکار سے کیا فائدہ، ایسی دعا سے کیا نتیجہ جس میں طبیعت اور دھیان یکسو نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلکی سے بھی فکر اور تشویش پر بھی وعدہ اجر ہے۔ ایسی تشویش ہوتے ہوئے جب انسان اعمال اور اذکار کرے گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لطف میں کمی آ جائے گی، لذت میں، حلاوت میں کمی آ جائے گی، لیکن اجر تو کم نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اجر بڑا ہے لطف کے بنسبت، یعنی ایک شخص کو اجر بہت زیادہ مل رہا ہے، ایک کو لطف بہت آ رہا ہے، تو لطف آنا وہ مقصود اعظم نہیں ہے، اصل تو اجر و ثواب کا حاصل ہونا ہے۔ یہ اعتقاد کہ میرے پاس کچھ عمل نہیں، یہ بھی عمل ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب بارہبنکوی حدیث پڑھاتے تھے ہمارے اساتذہ میں سے، تو وہ بتلاتے تھے کہ ایک بڑے میاں آئے اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، ضعیف ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اب کچھ کر سکتے ہو، یعنی جب تک انسان کو اپنی صحت پر، اپنے کام دھندے پر اعتماد ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو اس کا دھیان حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف نہیں ہو پا رہا، اس لیے حقیقتاً وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو انسان اپنی بے بسی، محتاجگی کا قائل ہو گیا، معترف ہو گیا، امید ہے کہ وہ بفضل الہی کچھ کر لے۔ حال تقریباً 60 سال کی میری عمر آ گئی، لیکن کوئی عمل بجز آپ کے تعلق کے میرے پاس نہیں۔ جواب، یہ اعتقاد کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں کیا تھوڑا عمل ہے؟ یہ اعتقاد کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں کیا تھوڑا عمل ہے؟ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے ایمان والے کے لیے کہ اس کو یہ اعتراف ہو کہ میں بے عمل ہوں۔ حال اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے۔ جواب، یہ دوسرا عمل ہے، یعنی یہ عمل پر عمل ہے۔ ایک طرف آدمی اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھے کہ میں نے کچھ آگے کے لیے بھیجا ہی نہیں، اور دوسری طرف انسان یہ بھی دھیان بنائے رکھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی وہ بخش دینے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے، عیبوں کو ڈھانپ دینے والی ہے، تو اس سے امید بنتی ہے۔
یہ دوسرا عمل ہے۔ حال الحمدللہ حضرت کے کرم اور فیض اور برکت سے میرا دل روشن ہے، بھلائی اور برائی کی امتیاز ہو جاتی ہے، علم اور سمجھ تو ہے مگر عمل نہیں۔ جواب، علم اور سمجھ کا درجہ بعض وجوہ سے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ علم اور سمجھ کا درجہ بعض وجوہ سے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیت المومن ابلغ من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ اگر کرے تو کتنا صدقہ خیرات کر لے گا، وہ اپنے جیب میں جتنی بھری ہوئی نقدی ہے وہ نکال دے گا، اس کے گھر کے اندر جتنا ہے وہ سب قربان کر دے گا، کتنا صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چلے جا رہا ہے، ٹیلے پر نظر پڑی اور اس کی امید یہ ہوئی کہ کاش اس ٹیلے کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو میں فقراء، مساکین، پریشان حال لوگوں میں تقسیم کر دیتا، تو نیت اس کی بڑی ہو گئی اس کے عمل سے۔ نیت المومن ابلغ من عملہ، تو اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ علم اور سمجھ کا درجہ بعض وجوہ سے عمل سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ علم اور سمجھ کے ذریعے سے تھوڑا عمل کرے گا تو وہ زیادہ ہوگا، دیر پا ہوگا، مقبول ہوگا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے وہ طریقہ بتا دیجئے جو توفیق عمل ہو۔ جواب، قصد اور دعا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ دو چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی معاملات کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے، دل نہیں لگ پا رہا ہے، یہ نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یا تو بزرگوں کی صرف دعا سے سب کچھ ہو جائے گا، یا پھر بزرگ توجہ ڈال دیں گے اور اس سے سارا کام بن جائے گا۔ جبکہ رسول پاک علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے درخواست کی، دعا کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، کثرت سجود سے میری دعا کی مدد کرو۔ یعنی دعا تو ہم کریں گے لیکن عمل تم بھی کرو۔ تو اس میں جواب لکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں چاہیے جس سے عمل کی توفیق ہو۔ عمل کی توفیق ایسا نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور خود بخود کوئی توفیق اس کے پاس چل کر کے آئے گی کہ اب آپ یہ کام کر لیجئے، بلکہ توفیق موافقت احوال کو کہتے ہیں۔ قصد یعنی اس کام کے کرنے کا ارادہ تو آدمی کرے، اور ارادہ کر کے ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اپنی جانب سے عمل کے لیے ارادہ کر لینا اور حق تعالی شانہ سے اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا تھا، وہ سوال طویل ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معصیت سے نفرت، گناہوں سے اور معصیت سے طبعی نفرت ہو جانا چاہیے۔ جس طرح آدمی چلتا ہوا جاتا ہے راستے میں اور کہیں اچانک بہت زیادہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو اس سے کراہت ہوتی ہے اور گھن ہوتی ہے اور اس سے بچتا ہوا کنارے سے جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح معاصی گناہوں سے طبعی طور پر نفرت ہو جانا چاہیے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ معصیت سے نفرت اور حسنات پر دوام نہ رہنے کے لیے کیا علاج ہے؟ یعنی نیکیاں تو انسان کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، لیکن وہ نیکیاں جس کے اوپر جماع ہو، استقامت ہو، بالکل پابندی کے ساتھ کرتا رہے، تو اس کے لیے تین جملے حضرت نے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک بات، معاصی سے بچنے کا اہتمام، نافرمانی گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ دوسرے، کوتاہی پر ابتحال و استغفار، کوتاہی پر تقصیر، کوتاہی کبھی رہ جانا، کوئی چیز چھوٹ جانا، اس پر اللہ کی طرف گڑ گڑا کر کے متوجہ ہونا اور استغفار بھی کرتے رہنا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تو طریقہ کار یہ رہا کہ نیکیوں کے بعد بھی استغفار کر لیا۔ تو ایک بات ہوئی معاصی سے بچنے کا اہتمام
اپنی ذات سے بھی خود کرو۔ دوسرے یہ کہ کوتاہی پر ابتحال و استغفار، اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کیا جائے، گڑ گڑایا جائے، اور ساتھ ہی اپنی نااہلیت پر، نالائقی پر، تقصیرات کے اوپر استغفار بھی کیا جائے۔ اور تیسری بات ہے جرمانہ، یعنی اگر کوئی خطا، کوئی کمی سرزد ہو جائے تو ایک طرف تو آدمی توبہ استغفار کرے اور دوسری طرف کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ جب مال جانے لگتا ہے تو انسان کے سمجھ میں بات جلدی آ جاتی ہے، اسی لیے فضائل صدقات میں بھی بکثرت اس طرح کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ تو جرمانہ یعنی انسان خود اپنے آپ پر یہ عہد و پیمان کر لے کہ اگر مجھ سے فلاں خطا اب کیسے ہوئی تو میں فلاں چیز صدقہ کروں گا۔ جب مال جانے لگتا ہے تو انسان اپنے آپ محتاط ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ امور اختیاریہ کا علاج استعمال ہمت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی، تلاوت کی پابندی نہیں ہو پاتی، نماز میں جی نہیں لگ پاتا، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اس کا جواب جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امور اختیاریہ کا علاج استعمال ہمت ہے۔ مرد و عورت میں عورت کمزور ہوتی ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن وہ کمزور صنف نازک جس کو کہا جا رہا ہے، ایک انگلی چراغ کی لو پر رکھ نہیں سکتی، آگ لگنے لگتی ہے، جلنے لگے گا، لیکن وہ جب ٹھان لیتی ہے، ارادہ پختہ کر لیتی ہے، تو اس کے لیے کنویں میں چھلانگ لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ریل کی پٹری پر لیٹ جانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بلڈنگ کے اوپر سے کود پڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو معمولی سی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہو پا رہی، اور دوسری طرف اس نے جب عزم مصمم کر لیا اپنے اختیار کو کام میں لانے کا، ہمت کر لی کسی کام کی، تو وہ جان قربان کرنے بھی اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اسی طرح جب صنف نازک اتنی بڑی تکلیف ارادہ کر لینے پر کر گزرتی ہے، تو نیکی اور معمولات کی پابندی میں آدمی اگر ہمت سے کام لے تو یہ سب اختیاری امور ہیں، ان کو بھی بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت نے لکھا کہ ایسی کوئی تجویز مجھ کو کیا، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ افعال اختیاریہ بدون استعمال اختیار کے صادر ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر آدمی لحاف میں دبکا ہوا ہو اور جب تہجد کی نماز کا وقت ہو تو انسان اسی کے اندر رہے، اپنے طور پر وہ ہاتھ پیر نہ چلائے، اس میں سے نہ نکلے اور خود بخود تہجد کی نماز اس سے وجود میں آ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ سنا ہے کہ پرانے زمانے میں کہیں کوئی جماعت گئی کسی گاؤں میں اور جماعت تہجد پڑھی، اس کے بعد میں اذان فجر عام طور پہ پہلے زمانے میں صبح صادق پر ہوا کرتے تھے، تو اذان ہونے لگی تو آپ کے ساتھی حیران کہ اذان کہاں سے دی جا رہی ہے، مولوی صاحب تو نظر نہیں آ رہے، ادھر ادھر دیکھا جھانکا، جب مولوی صاحب کا حجرہ کھولا تو سردی تیز تھی، تو وہ رضائی چار بھائی پہ رضائی کے اندر ہی دبکے ہوئے تھے، مائک کو منہ پہ لے کر کے وہیں سے اذان وہ دے رہے تھے۔ ایسی کوئی تجویز مجھ کو کیا، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ افعال اختیاریہ بدون استعمال اختیار کے صادر ہونے لگے۔ یہ تو تجویز و تدبیر کا جواب ہے، باقی شاید تصور کے مؤثر ہونے کا وسوسہ ہو تو اول تو مجھ کو اس میں بھی کلام ہے، لیکن اگر وہ کلام مسلم نہ ہو تو یہ تو واجب التسلیم ہے کہ میں اس کمال سے معرّہ ہوں۔ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی بزرگ سے آدمی توجہ حاصل کرنے کی کہہ دے، دعا کے لیے کہہ دے اور خود بخود اس سے اعمال
ہونے لگے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ عربی کالج دہلی میں پڑھا کرتے تھے. مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. شہزاد گان بھی مغلوں کے شہزادے وہ بھی وہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ایک صاحب نیلی لنگی باندھے ہوئے اور خدر کا کرتا پہنے ہوئے اور دوپلی ٹوپی یعنی بالکل سادگی کے ساتھ ایک صاحب آئے. حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اعزاز و اکرام میں کھڑے ہو گئے. ان کو مسند پر اپنے ساتھ بٹھایا. ان دونوں کو ناگوار خاطر گزر رہا تھا. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی جب اس زمانے میں طالب علم تھے, پڑھتے تھے, ان کو ناگوار گزرا کہ یہ عجیب کوئی شخص آ گیا اور ہمارے استاد بھی ان کے اعزاز اکرام میں لگ گئے, ہمارے سبق کا حرج ہو رہا ہے. بعد میں حضرت گنگوہی نے یہ بات جب بیان کی بعد میں چل کر کے تو فرمایا کہ اس وقت تو دیکھ کر کیسا لگا تھا, لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہ ہمیں موڑ دیں گے. تو وہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب گنگوہ میں آئے تو حضرت گنگوہی سے انہوں نے شروع میں ہی یہ باتیں طے کر لی تھیں کہ جی رات کو تہجد میں اٹھنا میرے بس کا نہیں, اور جو متعارف اذکار اورادیں وہ مجھ سے نہیں ہو سکیں گے. تو اپنا فرمایا کہ کیا حرج ہے. خیر رات کو چارپائی حضرت حاجی صاحب کی بھی لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف حضرت گنگوہی کی لگی ہوئی تھی. نوجوان تھے. آدھی رات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب اٹھے, وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے. مولانا گنگوہی حالانکہ ایک دو بار پہلے کر چکے تھے, میرے بس کا نہیں, لیکن رہا نہیں گیا, اٹھے, انہوں نے بھی وضو کیا اور تہجد کی نماز انہوں نے بھی شروع کر دی. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو کام میں نہ لے, اپنے خود کے طور پر ہمت نہ کرے اور خود بخود وہ کام ہوتے چلے جائیں. نماز و ذکر میں ہجوم خیالات غیر اختیاری ہیں. حدیث پاک میں بھی مشکاۃ شریف میں مستقل بابن فی الوسوسہ, وسوسے کا بیان مستقل. صحابہ کرام نے آ کے بہت سی باتیں حضور سے عرض کی, الگ الگ حدیثوں میں ہے. کسی نے کہا کہ ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم وہ بات زبان پر لے کر کے آئیں. تو کسی نے کہا نماز میں وساوس آ جاتے ہیں, خیالات آ جاتے ہیں. تو نماز و ذکر میں ہجوم خیالات یہ غیر اختیاری ہے. انسان اپنے طور پر تو خود سوچے نہیں, لاوے نہیں, اور آ رہے ہیں تو اس کی طرف فکر بھی نہ کریں. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہاتھی چلا کرتا ہے تو گلی کوچوں کے کتے بھونکنے لگتے ہیں. ان گلی کوچوں کے کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ہاتھی نہ تو اپنی رفتار میں تبدیلی لاتا ہے اور نہ ہی رک کر کے ان کو جواب دینے لگتا ہے, وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو خیالات آنے دیجیے, آدمی اس طرح دھیان نہ دے. یہ نماز و ذکر میں ہجوم خیالات غیر اختیاری ہیں. خوف اور احتیاط حد سے متجاوز مذموم ہے. خوف تو ہونا چاہیے اللہ کا, اور احتیاط بھی انسان کو اپنانی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی ایک حد ہے. اتنا زیادہ خوف کو غالب کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ کے ذات عالی سے ناامیدی کی کیفیت بن جائے. جب ناامیدی کی کیفیت بن جاتی ہے تو انسان وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خلجی مسجد بستی حضرت نظام الدین تشریف لائے اور امام صاحب جو قرات کر رہے تھے, نماز جہری تھی, تو بس وہ پڑھ رہے تھے. اور حضرت تھانوی کے مزاج میں بہت زیادہ احتیاط بھی تھی, اور اس زمانے کے بزرگوں میں علماء میں تجوید کی طرف حضرت تھانوی کا بہت زیادہ رجحان تھا, ترجیح دیا کرتے تھے. اور اب وہ جو بھی کچھ آیت پڑھے اور تھانوی کو ایسا لگے جیسے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے, فحش غلطی ہو رہی ہے اور مخرج بدل رہا ہے, اس طرح لہن حد زیادہ کر دیا, ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نماز. پھر حضرت تھانوی نے اپنے دل کے اندر یہ تصور کیا, اے امام چائے جیسی قرات کر لے, میری نماز تیرے پیچھے ہو کے رہے گی. یہ ذہن میں سوچ لیا, اس کے بعد پوری نماز سکون سے ہو گئی. تو خوف اور احتیاط حد سے متجاوز مذموم ہے. احتیاط اتنی زیادہ آدمی نہ کرے.
ایک صاحب تھے محلے کے، وہ بیچارے بہت زیادہ وساوس ان کو رہتے تھے، سوچتے زیادہ تھے، احتیاط حد سے زیادہ کرتے تھے، احتیاط حد سے زیادہ کرتے تھے وہ. تو محلہ میں یہاں پر آئے وہ عشاء کی نماز وضو کرنے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب میں محلے کی مسجد میں وضو کرنے بیٹھا، نماز ہو رہی تھی، وہ چونکہ وسوسے کے شکار تھے تو بہت دیر لگ جاتی تھی، نماز کھڑی ہو گئی، نماز ہو رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے ایک صاحب نے کہا کہ پانی میں کچھ بدبو سی آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹنکی میں کوئی جانور مر گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ مفتی صاحب میں نے جو غور کیا تو پانی میں بدبو آ رہی تھی، تو میں تو پھر وہاں سے آگے یہاں پر آ کر وضو بنا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جن صاحب نے آپ سے کہا کہ پانی میں بدبو آ رہی ہے، یہ کہنے کے بعد بھی وہ وضو کرتے رہے، یہ وہ بھی آپ کی طرح اٹھ کے چل دیے؟ تو کہا کہ نہیں وہ تو وضو کرتے رہے. تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے مستی لیے. تو بہت سے لوگوں کی طبیعت میں حد سے زیادہ احتیاط ہوتی ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلوک اور تصوف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا کرتے تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کئی مرتبہ آدمی کوئی کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا. تو رہبری لینے پر یا کسی سے مشورہ کرنے پر پتہ چل پاتا ہے کہ میں کام صحیح اچھا کر رہا ہوں یا نہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ بیچارے بہت دیر پہلے آ جاتے ہیں، اذان سے آ جائیں گے مسجد کے اندر، اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو اذان سے بھی اتنی دیر پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف. اور ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ قبلہ رو تو بیٹھتے نہیں ہیں، قرآن لے کر کے تلاوت نہیں کرتے، ذکر کرتے نہیں ہیں، زبان ان کے نہیں ہلتی، بلکہ وہ اس انداز سے بیٹھ جاتے ہیں سہارا لگا کر کے، دروازے کی طرف رخ کر کے مثلاً بیٹھ گئے، خانے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، یہ داہنا پیر پہلے رکھ رہا ہے کہ یہ بایاں پیر پہلے رکھ رہا ہے، وہ وضو کے اندر 3 مرتبہ کلی کر رہا ہے کہ 2 مرتبہ کر کے رہ گیا، اس نے پیر جو ہے تو وہ کیسے وہ دوسروں کے عیوب نقائص کو دیکھتا رہا، اس کو خود کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر لیتا، یا تھوڑی سی تسبیح کر لیتا، یا دعا کر لیتا، یا کم سے کم یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان قائم کر لیتا. اس کو یہ تو توفیق ہوئی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو کام دھندہ چھوڑ کر کے چاہے دیر سویر لیکن آئے، نماز پڑھی، چلے گئے، یہ خود تو کچھ حاصل کر نہ سکا اور ایمان والوں کے عیب اور نقائص اور دیکھتا رہا. تو کئی مرتبہ آدمی سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ چیز صحیح نہیں ہوتی. حضرت تھانوی کے یہاں کی عبارات بہت دقیق اور عمیق ہوتی ہیں، تسہیل کی ضرورت ہے. مولانا عارف ندوی سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عام فہم نہیں ہیں اور اتنی دقیق ہیں کہ دنیا میں کوئی 5 ہی علماء ہوں گے ایسے جو ان کتابوں کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں، جن میں سے 2 کے نام لے کے بتلائے تھے، جس کے مولانا منظور نعمانی صاحب اور مولانا علی میاں صاحب دیا تھا. تو لیکن حضرت تھانوی کے یہاں بہت زیادہ اس طرح کا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تعریف و توصیف کی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ عام طور پر یا تو کوئی عالم جو مصنف ہوتا ہے یا تو وہ خالص علمی کتابیں ہی تصنیف کر پاتا ہے اور عوام الناس کی زبان میں ان کے لیے نہیں لکھ پاتا، اور عوام الناس کے اعتبار سے کتابیں لکھا کرتا ہے تو وہ خالص علمی گہری کتابیں نہیں لکھ پاتا.
لیکن حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں دونوں صنف میں کامیاب رہے ماشاء اللہ۔ ایسے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی سلوک سے متعلق جتنے مکاتب ہیں یا ان کے مواعظ ہیں، بیانات ہیں، بہت عام فہم، بہت ہی عام فہم۔ بعض لوگ اوجز البصالح اور بذل المجہود وغیرہ جیسی کتابیں دیکھ کر کے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے مجلس میں، تو وہ بڑی حیرت کرتے تھے کہ تو بالکل سیدھی سادھی سے باتیں کرتے ہیں،